اور اس وقت ایک اپڈیٹ آپ کو دے دیں کہ عدالتوں پر کیسز کا کافی بوجھ ہے، اور اکثر و بیشتر آپ سنتے رہتے ہیں کہ کتنے کیسز پینڈنگ ہیں۔ جب بھی نیا عدالتی سال شروع ہوتا ہے تو اس بات کے عزم کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی اس سال کیسز کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اس بوجھ کو کم کرنے کے لیے بڑا اقدام اٹھایا گیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے منسلک ثالثی سینٹر قائم کر دیا گیا ہے۔ مصالحتی مرکز باہمی تنازعات اور دیگر جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کردار ادا کرے گا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس وقت 18,000 اور ضلعی عدالتوں میں تقریباً 50,000 کیسز زیر التوا ہیں۔ تو نظام انصاف کی جو بہتری ہے اور خاص طور پہ اسپیڈی انصاف کے لیے بہت ضروری ہے، اور عوامی ثالثی اور مصالحت کے ذریعے اپنے باہمی تنازعات حل کر لیے جائیں تو نہ صرف جلد انصاف فراہم ہوگا بلکہ عدلیہ پر بھی پریشر اس کا کم ہوگا۔ جو کیسز بہت سارے ہیں اور جو بہت کہتے ہیں نا آپس میں مل کر طے ہو سکتے ہیں، ان کو ایسے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضوان شبیر کیانی صاحب، ماہر قانون ہیں اور ساتھ ساتھ جنرل سیکرٹری ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس رضوان صاحب۔ اچھا میں یہ دیکھتا تھا کہ پہلے نا یہ جو پولیس اسٹیشن کی سطح پر بھی مصالحتی کمیٹیاں بنتی تھیں، اب یہ جو ثالثی سینٹرز بنائے جا رہے ہیں، جس طرح کا ہماری عدلیہ پر دباؤ ہے اور جس طرح کی آپ دیکھتے ہیں کہ کیسز پینڈنگ ہیں ٹاپ لیول سے لے کے نچلے لیول تک، تو یہ کتنا فائدہ مند یہ ثابت ہو سکتا ہے؟ جی بہت شکریہ سر۔ آپ اگر دیکھیں نا میڈیشن کا کانسیپٹ بڑا ریسنٹلی دنیا میں جب انیشیٹ ہوا اور بڑا تیزی سے اس نے ترقی کی، اور آپ دیکھیں گے کہ پچھلے 10 سالوں میں پوری دنیا میں میڈیشن کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی۔ جی اور جو بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں اب وہ زیادہ تر ایشوز میڈیشن کے ذریعے ہی حل کریں اپنے عوام کے۔ پاکستان میں بھی یہ ریسنٹلی 2017 کا ADR ایکٹ جو آیا اس میں اس کو انٹروڈیوس کیا گیا اس کانسیپٹ کو، اور اس کے بعد ٹائم ٹو ٹائم اس پہ کام کیا جاتا رہا۔ لیکن ابھی جو ریسنٹلی ہمارے چیف جسٹس ہیں آنریبل جسٹس عامر فاروق صاحب، انہوں نے خاص طور پہ اس پہ توجہ دی، اور اس کے ساتھ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب اور جسٹس اعجاز اسحاق صاحب خاص طور پہ وہ اس پہ کام کر رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ لوگوں کو سستا اور فوری انصاف مل سکتا ہے۔ اور میڈیشن کا کانسیپٹ اگر مجھے اجازت دیں تو میں بتا دوں کہ میڈیشن کا کانسیپٹ یہ ہے کہ دونوں پارٹیز کی رضامندی سے ایک تیسرا ثالث مقرر کر دیا جاتا ہے جو ان کی مرضی سے مقرر ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ثالث ان کا جو بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے ان کی مدد کرتا ہے۔ کیونکہ اکثر ہوتا یہ ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے ان میں کمیونیکیشن گیپ آ جاتا ہے، وہ ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے، ڈسکس نہیں کرتے۔ پھر دوسرا آپ دیکھیں کہ انا بھی ہوتی ہے، ضد بھی ہوتی ہے، پھر بہت مس کمیونیکیشنز ہوتی ہیں یا مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہیں ایک دوسرے کے درمیان۔ اور اس کے علاوہ ایک اور بہت میجر فیکٹر ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنے کلیمز کے بارے میں بھی مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ میں لیٹ سے ایک بندہ سمجھتا ہے کہ میرا 100 روپیہ کلیم بنتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا اتنا ہی کلیم بنتا ہے، اور دوسرا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نہیں 50 روپیز بنتا ہے۔ تو میڈیٹر جو ہوتا ہے وہ ان کے درمیان بیٹھ کے دونوں کو سمجھاتا ہے کہ آپ کا یہ کلیم اس حد تک جائز بنتا ہے، دوسرے کو بھی سمجھاتا ہے۔ اسٹیٹس ہونا ضروری ہے کیا؟ وہ وکیل ہی ہوں گے؟ وہ وکیل ہی ہوں گے؟ نہیں، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ نے چونکہ یہ ایک آرگنائزڈ سسٹم ہے، اس لیے وہ وکلاء کو میڈیٹرز جو کورسز کرائے جاتے ہیں میڈیشن کے، ان کو یہ فی الحال میڈیٹرز اپوائنٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایون ادروائز کورٹ کسی کو بھی اپوائنٹ کر سکتے ہیں۔ جیسے ایک انجینئرنگ سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ ہے تو کسی انجینئر کو میڈیٹر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ کوئی ڈسپیوٹ ہے پارٹیز کے درمیان تو کسی ڈاکٹر کو اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح لیٹس سے میڈیا انڈسٹری کا کوئی آپس میں ڈسپیوٹ ہے تو کسی سینئر اینکر کو میڈیٹر اپوائنٹ کیا جا سکتا ہے۔ میڈیٹر بیسیکلی ایڈجوڈیکیٹ نہیں کرتا، یہ ایک ذہن میں رکھیں، وہ فیصلہ نہیں کرتا کسی کیس کا، وہ دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ان کا آپس میں صلح کرواتا ہے کہ آپ کے کلیمز جو ہیں یہ اس طرح سیٹل کر لیں تو یہ دونوں کے لیے اچھا ہے۔ رضوان صاحب ایک چیز مجھے بتائیے کہ یہاں پر ظاہر ہے کہ نیک نیتی سے آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں، لاہور بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ بھی اس معاملے میں کافی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہا ہے، لیکن یہاں پر اگر ہم دوسرے پوائنٹ آف ویو سے بات کریں، یہاں پر آپ کو پتہ ہے کئی جگہ کیسز کو چلایا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے، پھر ظاہر ہے کہ دونوں طرف کے وکیل جو ہیں اس سے ظاہر ہے کہ پیسے بھی کما رہے ہوتے ہیں، تو وہ لوگ ظاہر ہے کہ افیکٹ ہوں گے۔ تو کوئی مخالفت آئی ہے اس معاملے سے متعلق کہ جب اس کو پیش کیا جا رہا تھا، پریزنٹ کیا جا رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے؟
نہیں بالکل بھی اس میں کوئی مخالفت نہیں ہے. اور دیکھیں ہم وکلاء کا یہ پروفیشن ہے کہ ہماری روزی رزق اسی پروفیشن کے ساتھ اٹیچ ہے, لیکن آپ دیکھیں گے ایز اے کمیونٹی وکلاء کبھی بھی کسی ایسے اقدام کی مخالفت نہیں کرتے جس میں لوگوں کا فائدہ ہو. اور ہم نے وکلاء نے اسلام آباد, یہ بیسیکلی جو میڈیشن سینٹر بنا ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ, اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور اسلام آباد بار کونسل, اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن, ان تمام کی مشاورت کے ساتھ, ان تمام کی رضامندی کے ساتھ اور ان تمام کی ایفرٹس کو کمبائن کر کے یہ ایک اچھا رضوان صاحب ایک چیز اور بتا دیں, کس نوعیت کے کیسز سنے جائیں گے, کیونکہ اکثر و بیشتر جیسے کہ آپ نے مثال دے دی کہ 2 میڈیا ہاؤسز ہیں, اگر ان کے درمیان بھی ثالثی ہو سکتی ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے, اکثر و بیشتر گھریلو تنازعات کے معاملات بھی ہوتے ہیں, تو یہ نوعیت کیا ہوگی؟ اور دوسرے ایک بار یہ طے ہو جائے تو پھر اس کا سٹیٹس قانونی مانا جائے گا, کل کو کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے جی قانون کے مطابق صحیح فیصلہ نہیں ہوا, یا مکر جائے؟ نہیں جی, اس میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا کہ میڈیشن, جب آپ میڈیشن سینٹر میں جائیں گے یا میڈیٹر کے پاس جائیں گے تو میڈیٹر دونوں پارٹیز کو بٹھا کے ان کے کلیم سیٹل کرائے گا, اور کلیم سیٹل ہونے کے بعد ایک سیٹلمنٹ ایگریمنٹ بنے گا جو دونوں پارٹیز سائن کریں گی اور کاؤنٹر سائن کرے گا میڈیٹر. وہ جو سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہے وہ جمع ہو جائے گا کورٹ آف لاء میں, جہاں سے وہ کیس اس کو ریفر ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو جب وہ کورٹ آف لاء میں جائے گا تو اس کو ڈگری آف دی کورٹ کا درجہ مل جائے گا اور پھر وہ ایگزیکیوٹیبل ہوگا. اگر اس میڈیشن پروسیڈنگز کے کمپلیشن کے بعد, سیٹلمنٹ ایگریمنٹ ہونے کے بعد اگر کوئی پارٹی اس سے ڈیویٹ کرتی ہے, اس سیٹلمنٹ ایگریمنٹ کو نہیں مانتی, تو پھر کورٹ آف لاء اس کو اسی طرح امپوز کرے گی, اسی طرح امپلیمنٹ کروائے گی جس طرح کورٹ کی ڈگری امپلیمنٹ ہوگی. اچھا, اور ویسے سربراہ کوئی ہے اس ادارے کا, یہ جو میڈیشن سینٹر ہے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر یہ چل رہا ہے, اسلام آباد ہائی کورٹ کے انڈر یہ ادارہ چلے گا, اور وہاں سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو میٹر ریفر ہوں گے, اسلام آباد کے ڈسٹرکٹ کورٹ سے میٹر ریفر ہوں گے, یا کسی اور کورٹ سے ان کو ریفر, ایون سپریم کورٹ سے بھی کوئی اگر میٹر ہے. دیکھیں ابھی سپریم کورٹ میں بھی 50,000 کیسز پینڈنگ ہیں, اور ہمارے پاس وہاں پہ ابھی جو میکسیمم اسٹرینتھ ہو سکتی ہے وہ 17 ہو سکتی ہے. تو 17 ججز کے لیے یہ فزیکلی پاسبل نہیں ہے کہ وہ 50,000 کے پینڈنگ کیسز اور جو نئے کیسز دائر ہو رہے ہیں ان سب کو ڈیسائیڈ کر سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب کو مل کے, کیونکہ ایک جوڈیشل سسٹم کا ہم جب بھی ڈسکشن کرتے ہیں تو ایک بات کرتے ہیں کہ جوڈیشل سسٹم کا اصل سٹیک ہولڈر, اصل بینیفیشری عوام ہیں. بالکل. تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو بھی کام کیا جا سکتا ہے ہم سب کو مل کے اس کو کرنا چاہیے, اس کو پروموٹ بھی کرنا چاہیے. چلیں جی, تھینک یو سو مچ, وش یو دی بیسٹ رضوان صاحب, کہ یہ بڑا ایک اچھا ڈیسیجن ہے اور اللہ کرے کہ جو ہے وہ اس کے نتائج بھی اور سوچیں اگر ایسا ہونے لگے اور باقاعدہ تواتر سے ہونے لگے, عمل درآمد اس پہ ہو, تو کتنے کیسز کم ہوں گے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو عدالتوں کے چکر کاٹتے سالوں ہو جاتے ہیں, ان کی پٹیشن کی باری نہیں آتی ہے, تو بہت سارا برڈن کم ہو سکتا ہے. بہت ساری ٹیکنیکلٹیز جو ہے نا جس کی وجہ سے اکثر و بیشتر پٹیشنز بھی رد ہو جاتی ہیں. کچھ ٹیکنیکل اعتراضات ہوتے ہیں, جیسے کہ خود بتا رہے تھے رضوان صاحب, لوگوں کو اپنی کلیمز کا بھی نہیں پتا ہوتا ہے, تو وہ اعتراضات بھی انیشیل اسٹیج پہ دور ہو جائیں گے, بجائے اس کے کہ انہیں ہائر کورٹس میں لے کے جایا جائے اور وقت عدالت کا بھی ضائع ہو اور آپ کا بھی وقت ضائع ہو ساری صورتحال سے نمٹنے میں.